बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मुनीब फ़ारूक है और आप देख रहे हैं मुनीब फ़ारूक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आप सबकी मोहब्बतों का और इनकरेजमेंट का शुक्रिया। कुछ चीज़ें मैंने करने की कोशिश की है और मैं आगे भी वो करता रहूँगा ताकि आपको बताऊँ हमारी ज़ुबू हाली का जो वजूहात हैं वो क्या है और हम मुआशी तौर पर कमज़ोर क्यों हैं और मिस मैनेजमेंट क्यों है। लेकिन सबसे बड़ी और सबसे अच्छी खबर आज की है कि हमारे कुलीग इमरान रियाज खान वापस अपने घर पहुंच गए हैं। अगर आपको याद हो, मैंने 2 व्लॉग्स और इस वाले से कुछ अपडेट्स आपको दी थी पिछले तकरीबन 15 से 20 दिनों के अंदर, और मैंने आपको ये बताया था कि पुलिस तो मुकम्मल तौर पर बेबस है। ये भी मैंने आपको बताया था कि इमरान रियाज खान एकदम नमूदार होंगे, एकदम पता लगेगा घर पहुंच गए हैं। तो वो सियालकोट पुलिस की तरफ से एक ट्वीट करवा दी गई कि जी वो घर पहुंच गए हैं। देखिए, इमरान रियाज खान अगर देखा जाए, पाकिस्तान में इंटेलिजेंस एजेंसियां बहुत ज़्यादा एफिशिएंट हैं, हर एक को पता है क्या मूवमेंट है क्या नहीं है। तो ये तो मैं मानने से बिल्कुल इनकारी हूँ कि किसी को पता नहीं था कि इमरान रियाज खान कहाँ हैं या वो बाजियाब कहाँ से हुए। बेसिकली वो रियासत की तहवील में थे। उनसे जो भी हुआ या जो भी मामलात थे वो उनके और रियासती इदारों के या मुक़्तदर हलकों के बीच में थे। अब इशू क्या है? इशू ये था कि इमरान रियाज खान जब सहाफ़त कर रहे थे तो उनके, क्योंकि अब अल्लाह का शुक्र है वो वापस घर आ गए हैं और यकीनी तौर पर वो ट्रॉमेटाइज्ड भी होंगे और उनको तकलीफ में भी मुब्तला रहे होंगे, बच्चों से दूर, अपने वालिदैन से दूर, घर वालों से दूर। लेकिन सबसे अच्छी खबर ये है, अल्लाह का शुक्र है, कि वो अपने बच्चों के दरमियान है। और मैं बार बार एक ही बात कहता रहा हूँ, जिस पे मुझे बहुत से लोगों ने तनकीद भी की कि यार ये आप माफ़ी की क्या जिक्र करते रहते हैं और आप क्यों इस बात को कहते हैं कि माफ़ी तलाफ़ी होनी चाहिए। मैं इसलिए कहता हूँ कि किसी न किसी जगह पर जाकर किसी न किसी के लिए माफ़ी का अमल ज़रूर होना चाहिए। और मैं जिन इदारों ने या जिन मुक़्तदर हलकों ने आज इमरान रियाज खान की बाज़ियाबी यकीनी बनाई है, मैं उनसे गुजारिश करूँगा, उनसे इल्तिजा करूँगा कि मुदस्सर ना रहो। और इस तरह के और हमारे पाकिस्तानी जो इस वक्त अपने घर वालों से दूर है, जिनके वेयर अबाउट्स का पता ही नहीं है, तो मेहरबानी फरमाएं, माफ़ी का सिलसिला करें, दरगुजर करें और थोड़ा फॉरवर्ड लुकिंग अप्रोच रखें। जो गलतियां हुई हैं किसी से, उनकी निशानदेही ज़रूर कर दें, लेकिन ज़रा नरमी का सिलसिला शुरू करें कि ताकि लोगों को थोड़ी सी एक माहौल बेहतर बन सके। बहुत से लोग, बहुत से मेरे दोस्त जो कमेंट भी करते हैं वो शायद इस बात पर मेरी एतराज़ करते हैं, लेकिन मैं इमरान रियाज खान के बारे में पहले भी कहा था कि पुलिस तो बिल्कुल बेबस थी और वो अब जो भी सिलसिला हुआ, अल्लाह का शुक्र ये है कि वो अपने वालिदैन और अपने अहल खाना, अपने बच्चों के साथ हैं। ये सिर्फ इमरान रियाज खान के बच्चे, उनकी अहलिया, उनके वालिदैन जान सकते हैं कि वो इस तकरीबन 4 महीने के अरसे में, 4-5 महीने में कितना कर्ब में मुब्तला है ये वो फैमिली। अल्लाह का शुक्र है कि वो वापस आ गए। अब मैं समझता हूँ कि हमारे कुलीग इमरान रियाज खान को भी इंट्रोस्पेक्शन की ज़रूरत होगी किसी स्टेज पर, कि बहसीत सहाफ़ी बहुत सी ज़िम्मेदारी भी है उनके ऊपर। बहुत सी चीज़ें आपकी नापसंदीदगी होती है, आप उन्हें देख कर आप ख़ुद को रोक नहीं पाते और आप बहुत सी बातें कहते हैं, बिल्कुल करें। देखिए, मैंने आपको पहले भी कहा था, ज़रूरी ये नहीं है कि कोई सिर्फ एक शख्स ही पूरे माशरे में सच बोल रहा हो, बाकी सब झूठ बोल रहे हो। बाकी लोग भी बोल रहे होते हैं भाई। आप हामिद मीर को देख लें, आप सलीम साफ़ी साहब को देख लें, आप काशिफ अब्बासी को देख लें, आप कामरान शाहिद को देख लें। हम सब की जितने भी और लोग हैं, मुझ समेत, मैं तो एक बड़ा छोटा सा सहाफ़ी हूँ, जितने पाकिस्तान के बड़े सहाफ़ी हैं, मोहम्मद मालिक साहब को देख लें, कामरान खान साहब को देख लें, शाहज़ेब खानज़ादा पाकिस्तान का सबसे नामवर सहाफ़ी है इस वक्त, शाहज़ेब खानज़ादा को देख। हम सब की अपने अपने कोई ना कोई बायसेस हो सकते हैं, हमारा ओपिनियन हो सकता है, लेकिन ये तमाम सहाफ़ी, इनको मैं ज़ाती तौर पर जानता हूँ, ये सब सच बोलते हैं। इनमें से कोई ऐसा नहीं है जो किसी का एजेंडा टो कर रहा हो। मैंने इनको करीब से देखा है, कुछ के साथ तो मैं काम करता हूँ। ओपिनियन के ऊपर बेस करके आप किसी को लेबल नहीं कर सकते कि ये फलाने के साथ है, ये फलाने के साथ है, ऐसा नहीं है। तो ये बटा किसी और साफ़ी पे भी नहीं लगना चाहिए। और मैं कम से कम इस बात को आज प्रेसिडेंट बनाते हुए ज़रूर दोबारा इल्तिजा करूँगा उन लोगों से जो इस वक्त मुक़्तदर हलकों में बैठे हैं कि माफ़ी का सिलसिला शुरू करें। सनम जावेद की ज़मानत हो गई। बहुत से लोगों ने कहा जी कि कैसे हो गया कि खदीजा साहिबा की नहीं हुई, यास्मीन राशिद साहिबा की नहीं हुई, और उनके साथ और एक खातून है उनकी कुलीग, उनकी नहीं हुई, तो सनम जावेद की कैसी हो गई, दीगर लोगों की कैसे हो गई, आलिया हमज़ा साहिबा की नहीं हुई। देखिए, मैंने इस हवाले से ज़रा पता करने की कोशिश की कि ये सिलसिला क्या बना। तो जो सनम जावेद साहिबा हैं, उनके तो वालिद साहब भी
میڈیا کے اوپر آ کر بھی مطلب وہ اب تو ان کا بیان وہ جو منصور علی خان صاحب کے ساتھ ان کا پوڈ کاسٹ تھا اس کے اندر بھی وہ یہ کہہ چکے ہیں کہ وہ کتنے نادم ہیں, پوری فیملی کتنی فکر مند ہے اپنی صاحبزادی کے لیے اور ان کے لیے وہ کتنے پرابلم میں تھے. تو میرے خیال میں ایک اچھی بات یہ ہوئی کہ کچھ سلسلہ وہاں سے بھی نرمی کا شروع ہوا. اور ایک فیکٹر جو مجھے بتایا جاتا ہے کہ یہ صنم جاوید اس حملوں کے اندر ڈائریکٹلی انوالوڈ نہیں تھیں, یا وہ اس موب کا حصہ ضرور تھی لیکن وہ پتہ نہیں کہاں تک پہنچی کہاں تک نہ پہنچی. یہ بڑی مبہم سی بات ہے کیونکہ میں نے وہ ویڈیو ایویڈنس ساری دیکھی نہیں, مجھے نہیں پتا صنم جاوید کیا کیا کر رہی تھی. میں نے یہ ضرور دیکھا جب ان سے کوئی رپورٹر بات کر رہا ہے اور وہ کچھ نازیبا قسم کی گفتگو کر رہی تھی. لیکن باقیوں کے بارے میں وہ کہا جاتا ہے کہ یہ لوگ انوالو تھے. تو میرے خیال میں اور بھی بہت لوگ ہوں گے جن کے لیے گنجائش نکل سکتی ہے. دیکھیں گنجائش نکل آتی ہے جب آپ گنجائش نکالنا چاہتے ہوں. میں سمجھتا ہوں کسی سٹیج پر جا کے ڈاکٹر یاسمین راشد کے لیے بھی گنجائش نکل آئے گی, عالیہ حمزہ صاحبہ کے لیے بھی نکل آئے گی. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے غلطی کسی سے ہوئی ہے, غلطی سرزد ہوئی ہے, ان کو بھی اپنی غلطی تسلیم کرنی چاہیے اور تھوڑا فارورڈ لکنگ اپروچ ہونی چاہیے. لیکن یہ میرا نقطۂ نظر ہے. جو لوگ مقتدر حلقوں کے اندر موجود ہیں وہ میری اس رائے سے بالکل اتفاق نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں یار آپ اور طرح سے سوچ رہے ہوتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب آپ اتنا زیادہ گھٹن, اتنا زیادہ دباؤ, اتنی زیادہ سختی کسی معاشرے کے اندر آ جائے, کسی سوسائٹی کے اندر آ جائے, کسی سٹرکچر کے اندر آ جائے, تو وہاں سے پھر ریزنٹمنٹ, نفرت اور ریئیکشن اور بڑھتا ہے اور اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا, وہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوتا ہے. میرا تو اس پہ بڑا سادہ سے اوپینین ہے, بہت سے لوگ ڈس ایگری کرتے ہوں گے. لیکن اچھی بات یہ ہے کہ اگر عمران ریاض خان کے لیے نرمی پیدا ہوئی ہے تو بہت اچھی بات ہے. باقیوں کے لیے بھی جو دوست اور معاملات کے اندر ایسے لوگ جن کے ویئر اباؤٹس ان کے گھر والوں کو نہیں پتا, ان کے لیے بھی نکلنے چاہیے, ان کے لیے بھی مہربانی والا ایلیمنٹ آنا چاہیے. اگر صنم جاوید کے لیے نکلا ہے بہت اچھی بات ہے, ان کی ضمانت ہوئی ہے. ایسی اور بھی لوگ, اگر وہ جو ایک بتایا گیا سوشل میڈیا پر آیا کہ عمران خان صاحب نے کوئی معافی نامہ وغیرہ لکھ دی ہے, میں نے ذاتی طور پہ بھی پتا کیا, نہ عمران خان کی کسی سے کوئی ملاقات ہوئی ہے, نہ کوئی ڈیل ہوئی ہے, نہ ہی کوئی معافی نامہ ایسا لکھا گیا ہے. عمران خان صاحب جیل کے اندر ہیں, وہ کوشش یہ کر رہے ہیں کہ باہر نکلیں. بندہ کنڈیشن ہو جاتا ہے. عمران خان صاحب وہاں پر رہ کر کنڈیشن ہو گئے ہیں. اس وقت وہ وہاں پر اچھی حالت میں ہے. عمران خان کے ساتھ کوئی بدتمیزی نہیں کی جا رہی, کوئی بدسلوکی نہیں کی جا رہی, کھانا ان کو وقت پر ملتا ہے. انہوں نے خود بھی پیسے جمع کروائے ہیں ان کے گھر والوں نے اچھے کھانے کے لیے, وہ جو گوشت اور یہ اور سارا سلسلے کے لیے ان کے لیے معاملات ٹھیک ہیں. کم از کم وہ حالات نہیں ہو رہے کہ گدا نہ دو, یہ نہ کرو, وہ نہ کرو, جو عمران خان صاحب ماشاءاللہ خود اپنے سیاسی مخالفین کے لیے کرتے تھے. کم از کم وہ بات نہیں ہو رہی, تو یہ تو اچھی بات ہے. اب یہ تو سلسلہ خیر اپنی جگہ شروع ہو گیا, لیکن آگے کیا ہونے جا رہا ہے. دیکھیے اب یہ سارا سلسلہ شروع ہوا, اس کا مطلب ہے کہیں نہ کہیں تھوڑی سی جن لوگوں نے 9 مئی یا اس کے ارد گرد جو لوگ انوالو تھے ان کے لیے چھوٹی موٹی جس کے لیے کوئی گنجائش نکلتی ہے وہ تو نکالی جا رہی ہے. لیکن آپ یقین کریں, کل میری ایک ذمہ دار شخصیت سے بات ہوئی تو میں نے کہا جی باقی یہ تو نوٹیبل لوگ ہیں نا, مطلب یہ وہ لوگ تھے جو ان کو ریکگنائز کیا جا سکتا تھا. صنم جاوید ہیں, عالیہ حمزہ ہیں, یاسمین راشد, وہ لوگ جو بیچارے جو ورکرز تھے اور جن کو کہا جا رہا ہے کہ جی وہ کوئی توڑ پھوڑ کے اندر انوالو ہے, کوئی جناح اس کے اندر چلا گیا, تو ان کے لیے کیا سلسلہ بن رہا ہے, کیا ان کے لیے کوئی گنجائش نکل سکتی ہے؟ تو اس کے جواب تو بدقسمتی سے ابھی نفی میں تھا کہ نہیں, ان کے لیے تو جی دیکھیں جو لوگ ڈائریکٹلی توڑ پھوڑ کے اندر انوالو تھے, جنہوں نے باقاعدہ طور پر حملہ کیا فوجی تنصیبات, یعنی جناح اس میں وہ گھس گئے, انہوں نے MES کا دفتر جلا دیا, CSD لوٹ لیا. میں نے تو خود جا کے اپنی آنکھوں سے دیکھا نا, اس وقت میں وہ جیو نیوز کے لیے وہ کور کر رہا تھا, میں نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ باقاعدہ طور پر لوٹ کھسوٹ ہوئی. اور جس طریقے سے وہ سارا سلسلہ کیا گیا, کو موٹر سائیکل نکال کے لے گیا, کو کیا کر کے لے گیا, تو وہ تو اندازہ ہوتا ہے کہ کیا اس میں سلسلہ تھا. لہٰذا ایک اچھی خبر بھی ہے, لیکن جب زیادہ کوریدیں تو اس میں ایک سختی کی خبر بھی ہے کہ نہیں جی یہ نہ سمجھے کہ کوئی عام معافی ہونے جا رہی ہے, ذرا ٹھنڈے ہو جائیں, ابھی یہاں پر رک جائیں. میں چپ کر گیا. اب رہ گیا معاملہ PMLN کا. کل میں آپ کو بریفلی تھوڑا سا بتایا. اب جو PMLN کے وہ لوگ جو کہ بالکل سائیڈ لائن ہوئے تھے, ان لوگوں کو باقاعدہ طور پر یہ کہا گیا ہے کہ آپ اپنا اثر و رسوخ استعمال کریں اور جماعت کے اندر اس بات کو, اس کے اوپر زور ڈالیں. کوئی سنتا ہے نہیں, پوری جماعت زور ڈالے کہ میاں صاحب نے جو تقریر کی وہ ایک جذباتی تقریر ضرور ہو سکتی ہے, لیکن میاں نواز شریف صاحب اس سے ریورس گیئر لگائیں اور صرف اکنامک ڈیولپمنٹ کی اور معاملات کی بات کریں. یہ احتساب صاحب کو چھوڑ دیں, نہیں تو کام دوبارہ خراب ہو جائے گا. اور میرے خیال میں
میاں نواز شریف صاحب کو بھی اسی چیز کی ضرورت ہے کہ وہ فارورڈ لوکنگ اپروچ رکھیں اور ان چیزوں کو چھوڑ دیں، کیونکہ پھر ان میں سے بہت سی تضاد نکل آتے ہیں، بہت سے پرابلمز ہو جاتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں یہ بات اب سب کو سوچنی چاہیے کہ پاکستان کے اندر ہوا کیا ہے، پاکستان کو آگے کیسے لے کے جانا ہے۔ بہت ساری چیزیں ہوں گی۔ دیکھیے اگر میاں نواز شریف صاحب وہ لگ رہا ہے، ان کو لگ رہا ہے کہ ان کے یہ بیانیاں بنانے سے کہ وہ پی ٹی آئی کو کاؤنٹر کر دیں گے، دیکھیے پی ٹی آئی گراؤنڈ کے اوپر آخری خبریں آنے تک پاپولر تھی، اور میرے پاس کوئی ایسا ایویڈنس نہیں ہے جس میں میں یہ کہوں کہ نہیں جی ان کی پاپولیرٹی ختم ہوگی۔ میرے پاس کوئی ایسی شہادت ایویڈنس نہیں ہے، کوئی ایسا ثبوت نہیں ہے۔ میں نے آپ کو ان رپورٹڈ سروس کا بتایا تھا تقریباً 1.5-2 مہینے پہلے، ان کے مطابق پی ٹی آئی گراؤنڈ لیول پر مقبول تھی، باقی جماعتوں سے زیادہ مقبول تھی، اور بہت زیادہ فرق تھا، یہ فیکٹ موجود تھا۔ اب انوار اللہ کاکڑ کیئر ٹیکر پرائم منسٹر ہیں، اس سے زیادہ وہ ایک انٹرنیشنل میڈیا کو بھی کیا کہیں کہ جب انہوں نے انٹرویو کے اندر یہ کہہ دیا، یہ بہت بڑا سگنل ہے سمجھنے والوں کے لیے کہ عمران خان جیل میں ہے تو عمران خان کے بغیر بھی الیکشن ہو جائے گا۔ دیکھیے کنسنسس یہ بنا لیا گیا ہے، یہ بات ہر ایک کو پتہ ہے کہ الیکشن کی کریڈیبلٹی، امپارشیلٹی یہ تو شاید پتہ نہیں ہو نہ ہو، لیکن الیکشن کروانا ہے، اور الیکشن ہوگا تو ظاہری بات ہے پی ٹی آئی سرفیس کرے گی نہیں اس طرح سے، یا ان کے پاس شاید وہ آزادی، شاید نہیں، مجھے لگتا ہے یقینی طور پر وہ آزادی نہیں ہوگی جو باقی جماعتوں کے پاس ہوگی۔ پھر اس انتخابات کی کریڈیبلٹی، اس کی مورل لیجیٹیمیسی کے اوپر، مورل اس کی جو اخلاقی اس کی جو حقیقت ہے اس کے اوپر کتنا وہ کتنی زیادہ ہوگی، یا اخلاقی اس کا سٹینڈرڈ کیا ہوگا۔ لیکن الیکشن ہونا ہے اور پھر ایسے ہی ہونا ہے۔ لیکن اس میں غلطیاں میں بار بار کہوں گا عمران خان کی اپنی ہے، اپنی جماعت کو جس نہج پر وہ لے گئے، اور ایک سیاسی جماعت سے بدقسمتی سے، نہایت بدقسمتی سے انہوں نے ایک ملیٹنٹ ٹائپ کی اپنی جماعت کے اندر وہ ایک ایلیمنٹ ڈال دیا کہ توڑ دو، جلا دو، اٹیک کر دو، وہ کر دو۔ یہ جب انہوں نے کیا تو انہوں نے اپنے ساتھ تو زیادتی کی اپنے اس ووٹر جو آج کہیں بیٹھا گھر میں سلک کر رہا ہے، وہ رو رہا ہے یا سخت غصے میں ہے کہ یار میری جماعت تو مقبول تھی لیکن پتہ نہیں اس کا بنے گا کیا آگے، میں تو ووٹ کرنا چاہتا ہوں اپنی جماعت کے لیے لیکن پتہ نہیں اس کا بنے گا کیا۔ تو عمران خان نے اس جماعت کے ساتھ، اس ووٹر کے ساتھ زیادتی کی ہے، اتنی نفرت ان میں بھر کے، جس کا نتیجہ ہمارے سامنے نکلا۔ بہرحال یہ صورتحال ہے جی۔ یہ آج کا پہلا ولاگ ہے، رات کو آپ کو مزید ڈیٹیلز دیں گے۔ بہت شکریہ، اس کو لائک، سبسکرائب، شیئر کیجیے گا۔